حاضر ہوں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت، کئی مجموعات کے خالق. آپ تحت اللفظ بھی بہترین پڑھتے ہیں، کلام بھی آپ پڑھتے ہیں، نوحے بھی پڑھتے ہیں، آپ کے مجموعے بہت ہیں. جناب سید سلیم امروی صاحب آپ کو سید الشہداء کا پرسہ پیش کریں گے، پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم صاحب، آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے ماشاءاللہ. آپ وہاں سے اہل بیت ٹی وی کے لیے بڑی آپ کی کاوشیں جو ہے وہ رہی ہیں، مسلسل پروگرامز وہاں سے آپ کرتے رہتے ہیں، ذکر اہل بیت میں کوشاں رہے ہیں ہمیشہ. آپ کی بڑی خدمات ہیں اس وقت، اور اربعین کی خصوصی ٹرانسمیشن میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں اور آتے بھی رہے ہیں اربعین پہ. اس دفعہ کیا کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ کیا مختلف کچھ لگ رہا ہے آپ کو؟ جی علی بھائی، ایک تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بہرحال اس موقع پر یاد کیا. اربعین کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں ادھر پچھلے 4-5 سال میں نہیں آ سکا تھا. اس سے پہلے جب میں آیا تھا، جو آپ کے ساتھ ایک بار اس پروگرام میں شرکت بھی کی تھی، جب میں اور اب میں کافی چینج یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو زائرین کی تعداد بہت بڑھی ہے، بہت بڑھی ہے. اور خصوصاً ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں تو انڈیا سے آنے والے زائرین کی تعداد تو بہت زیادہ بڑھی ہے. اور نہ صرف یہ کہ زائرین زیادہ آئے ہیں، بلکہ مشی کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم پہلے آتے تھے تو انڈیا کے لوگوں کے اتنے موقف نہیں تھے، لیکن ادھر ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اچھے موقف لگائے ہیں. اس میں بہت اچھی فیسلٹیز زائرین کے لیے لوگ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جسے انسانیت کا ایک بہترین نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ اس سفر میں شریک ہو جائے اور اسے یقیناً ایک انسانیت کہاں ہے اس دور میں وہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہے. عراق میں خاص طور سے کربلا میں اس نجف سے کربلا تک کا سفر طے کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ مولا کے چاہنے والوں میں ہی انسانیت ہے. اس کا میسج جو پوری دنیا میں جا رہا ہے، جی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس اتنے بڑے، یعنی چھوٹی چھوٹی سی خبر ہوتی ہے اس کو بریک کرتے ہیں، جی، پورے دن اس کو چلاتے رہتے ہیں. جی، یہاں کئی کروڑ کا مجمع پیسفل، جس میں بھگدڑ نہیں ہے، جس میں لوگوں کے مال چوری نہیں ہوتے، جیبیں نہیں کٹتی، لوگ ضیافت ہی ضیافت ہو رہی ہے. یعنی لوگوں کے جوتے صاف کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے چہرے صاف کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد کچھ نہیں ہے. وہ گتے کے کارڈبورڈ سے پنکھا چل رہا ہے. جی، یہ سین دیکھا گیا ہے. ہم نے ساری فوٹیج لی ہے اور بچوں کو دیکھا میں نے کہ وہ پانی کا اسپرے کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت، ایک بچی کو اسٹول پہ کھڑا کیا تھا، وہ اسپرے کر رہی تھی پانی کا. کچھ لوگ پرفیوم چھڑک رہے تھے. یہ جو ایک تربیت گاہ ہے، جو ایک پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے. بہرحال سوشل میڈیا آزاد ہے اور اس وجہ سے جا رہا ہے. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ظاہری بات ہے اکثریت غیر مسلمین کی ہے، وہاں اس اربعین کے اثرات کیا ہیں جو میسج پہنچا؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے علی بھائی. حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھیں، آج سے 1400 سال قبل جو امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی پیش کی ہے، اس قربانی سے دین اسلام کو نہ صرف یہ کہ نماز اور روزہ اور واجبات کو بچایا ہے، بلکہ جو آداب اسلامی ہیں، جو اخلاقیات ہیں اور جو انسانیت کا میسج جہاں سے ملتا ہے، ان اخلاقیات کو، ان آداب اسلامی کو زندہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. جو آپ نے کہا کہ جو سفر کے درمیان یہ تمام انسانیت کے، وہ جس میں آپ، میرا ایک شعر ہے اس میں آپ کو وہ بھی سناتا چلوں، وہ جس میں آپ کو انسانیت نظر آئے، وہ جس میں آپ کو انسانیت نظر آئے، یقین جانیے پھر وہ بشر حسین کا ہے. حسین کا ہے. یقین جانیے پھر وہ بشر حسین کا ہے. کیونکہ میں آپ کو اسی حوالے سے بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک بڑے اعلیٰ افسر ہیں شری خان صاحب، اور انہوں نے کربلا کے حوالے سے اور امام حسین کے اس واقعات کربلا کو انہوں نے پڑھا اور سنا، اور ان کا اندر ایک دلچسپی پیدا ہوئی کہ میں کسی طرح سے اربعین کے موقع پہ جاؤں. ماشاءاللہ. جی، شری خان صاحب نے، اور اعلیٰ افسر ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، بہت پڑھا لکھا انسان، ظاہر سی بات ہے. تو انہوں نے ابھی پیام زینب ایک پروگرام دہلی میں ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے تاثرات اربعین پہ آئے، وہ مولا نے انہیں بلایا اور انہوں نے جو وہ اپنے واقعات بتائے. بولے بھائی میں خواہش رکھتا تھا، اور لاسٹ ایئر میں نے جب یہ اپنے اپلائی کیا ویزا کے لیے تو پہلے انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا، کربلا کے بارے میں پڑھا، اور ان کے جو ایک دوست تھے وہ انہوں نے بتاتے تھے کہ امام حسین نے جو قربانی دی ہے اور وہ کیسے کیسے حالات میں رہے، امام حسین کے پورے کنوے کو کس طرح سے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور کس طرح سے اذیتوں سے سفر کیا ہے، اور پورا وہ واقعات انہیں کہ مطلب آپ یقین جانیے شری خان صاحب اب وہ خود اپنی زبانی سنا دیتے
چاہیے پورے وہ واقعات کربلا، اتنا زیادہ انہیں اثر کیا ان کے اوپر، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی کربلا جائیں گے، اور مولا نے انہیں لاسٹ میں بلا لیا اور انہوں نے مشی کی نجف اشرف سے کربلا تک مشی کی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے آپ، میں دیکھتا ہوں انہیں جب وہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میں نے کہا دیکھیے یہ ہے ایک غیر مسلم ہونے کے باوجود اس پہ امام حسین کا کتنا اثر ہے اس پورے اس کا کربلا کا۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے جو دیکھا ہے، جو آپ نے ذکر کیا نا، بولے بھائی اتنی بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور اتنے مطلب انہوں نے یہ کہا، ہندی کا لفاظی کہوں گا کہ شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور اتنے بھائی چارہ معلوم دے رہا ہے کہ نہ ایک دوسرے کی زبانیں سمجھ رہے ہیں، نہ ایک دوسرے کے کلچر سے میچ کرتے ہیں، نہ کہ، اور اس میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ کہیں چھوٹا سا بھی، وہ کہہ رہے تھے اپنے زبان میں کہا کہ ہمارے یہاں چھوٹا سا میلہ لگ جاتا ہے تو وہ گندگی بھی ہوتی ہے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اسے سنبھالنا، ایڈمنسٹریشن لگا ہوتا ہے، اسے سنبھالنا مشکل پڑ جاتا ہے، لیکن کون سی طاقت ہے ایسی جو اربعین کے موقع پر یہ نجف اشرف سے لے کر کربلا تک اس طرح سے مطلب یہ، اور بہت عمدہ، اتنے منظم۔ اور دوسری چیز انہوں نے ایک بات اور کہی، وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے تو اور اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عزاداری یہاں دیکھی، ہمارے ہاں دہلی میں ہی نہیں بلکہ دلی کے، ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہوتی ہے، مختلف گاؤں میں ہوتی ہے، ایک کربلا تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو بولے ہم لوگ یہاں عزاداری جو دیکھتے تھے تو مختلف انداز کی دیکھتے تھے کہ کوئی کسی انداز سے مجلس کر رہا ہے، کوئی علم نکال رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی مختلف انداز، لیکن بولے ہم نے دیکھا کہ اگر دنیا میں کہیں ایک طرح کی عزاداری ملی جو دنیا بھر کے لوگ ہمیں ایک جگہ دکھے، وہ مشی ہم نے محسوس کی۔ میں نے کہا یہ اچھی فکر انہوں نے اور ایک اچھا نظریہ ہم پیش تو کیا۔ چونکہ اس مکتب میں پیدا ہوئے، جی جی جی، اور ہم نے بچپن سے جب ماں کا دامن پکڑ کے چلنا شروع کیا تو یا حسین سیکھا، مگر ایک باہر سے آنے والا شخص جس کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے، یعنی ہم تو یوز ٹو ہے نا، جی جی، یوز تو کمال ہے ہی نہیں ہمارا اس میں کچھ، ہم تو اس مکتب میں پیدا ہوئے، بچپن سے سیکھا اور اس پر چل رہے ہیں۔ ایک غیر شخص جس کا کوئی واسطہ تعلق دور کا بھی نہیں تھا، اس شخص کے دل میں امام حسین علیہ السلام بس جائیں، امام حسین علیہ السلام کی محبت بس جائے، وہ ان کا عاشق ہو جائے، اور اتنا دیوانہ وار عشق ہو کہ وہ مشایا کر رہا ہوں، حالانکہ اس میں پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، چھالے پڑے ہیں، ان کے بھی چھالے پڑے تھے، پڑ جاتے ہیں، پڑ گئے۔ اب یہ جو سارے معاملات ہیں نا، یہ ہیں اس کے اثرات۔ اب وہ کتنے لوگوں کو یہ بتائے گا؟ ایسے کتنے لوگ ہیں، وہ جو میں ذکر کر رہا تھا نا کہ بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس نہیں دکھاتے، چھوٹی سی خبر کو پورے دن جو ہے وہ چلائے جائیں گے لوپ کے اوپر، کروڑوں کا مجمع، اس میں کچھ نہیں ایسے ہی کوئی وہ چیزیں، وہ میسج چونکہ نہیں دکھاتے کہ اسلام کا اصل چہرہ دکھائی دے گا۔ یہ ہے امن کا دین، یہ ہے سلامتی کا دین، یہ ہے وہ دین جو قلب اثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، تو اس لیے کچھ باتیں، مگر سوشل میڈیا کی وجہ سے، چونکہ شہزادی نے جو فرمایا، جو چیلنج دیا تھا، اس پر میں بھی آؤں گا، چونکہ آپ بہترین تحت اللفظ بھی پڑھتے ہیں، نوحے بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ اپنے کلام بھی پڑھتے ہیں اور مختلف بڑے شعراء کے بھی کلام پڑھتے ہیں، تو مولا کی بارگاہ میں تحت اللفظ کوئی؟ ہاں یقیناً، میں علی بھائی آپ کا حکم ہے، کچھ اشعار ضرور آپ کے خدمت میں پیش کروں گا، مولا کی بارگاہ میں بہرحال کچھ اشعار پیش کروں گا، دونوں شہزادوں کی بارگاہ کے ہم درمیان میں، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک طرف مولا عباس کا روضہ ہے اور دوسری طرف امام مظلوم حضرت امام حسین نواز رسول کا روضہ ہے۔ یقیناً جو لوگ بھی، جنہیں بھی زیارت کا موقع ملا ہے، وہ خوش نصیب ہیں کہ انہیں مولا نے اس مشی کے درمیان بلایا ہے۔ آپ کا حکم ہے تو میں مولا کے حوالے سے کچھ اشعار پہلے اپنے پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے افتخار عارف کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں چاہ رہا ہے کہ آپ سے شیئر کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، اللہ اکبر، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف بلند ہونے والی آواز کا نام ہے حسینیت، اور امام حسین مظلوم نے، میں تو اکثر وہ ذکر رہتا ہے اپنے یار دوستوں کے درمیان، تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا ہے، اس سے پہلے اپنے اخلاق، اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آداب اسلامی، وہ اخلاقیات اسلام کی بنیاد ہے۔
جس کو یزید ختم کر دے جا رہا تھا، اور اس کو بچانے کے لیے امام مظلوم نے پورے کنوے کی قربانی دی ہے۔ تو یہ تو ان کا مولا کا احسان پوری عالم اللہ قیامت تک انسانیت پر رہے گا۔ تو چند شعر سماعت فرما لیجیے، آپ کا حکم ہے کہ ثابت یہ کر رہی ہے شہادت حسین کی، ثابت یہ کر رہی ہے، ثابت یہ کر رہی ہے شہادت حسین کی، اللہ کو تھی سخت ضرورت حسین کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کو تھی سخت ضرورت حسین کی، جب کربلا میں لٹ گئی دولت حسین کی، جب کربلا میں لٹ گئی دولت حسین کی، اسلام تب بچا ہے بدولت حسین کی، اسلام تب بچا ہے بدولت حسین کی۔ اور شعر سماعت فرما لیجیے، چھوٹے حضرت کا روضہ سامنے ہے کہ اسلام تب بچا ہے بدولت حسین کی، عباس ابن ساقی کوثر کے ہاتھ پر، اللہ اکبر، عباس ابن ساقی کوثر کے ہاتھ پر پانی نے کی ہے آن کے بیعت حسین کی، پانی نے کی ہے آن کے بیعت حسین کی۔ اور کچھ سیرت حسین سے سیکھے بھی آدمی، واہ واہ واہ، کچھ سیرت حسین سے سیکھے بھی آدمی، سچی اگر ہے اس کو عقیدت حسین سے، سچی اگر ہے اس کو عقیدت حسین کی۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام سے اگر انسان اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ان کے چاہنے والوں میں ہوں اور ان کا غلام ہوں، تو اس کا کردار یہ بولنا چاہیے کہ وہ مولا کا چاہنے والا ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ میں بھی ایک چیز سوچتا ہوا آ رہا تھا اور آپ سے ذکر بھی میں نے کیا تھا، اس کو دوبارہ یاد کروں تاکہ وہ ایک ٹرانسمیشن کا حصہ بن جائے، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال کیوں آیا تو اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ وہی زمین ہے نا سلیم بھائی جہاں پر ایک قطرہ آپ کے لیے امام نے سوال کیا جناب علی اصغر کے لیے، وہی زمین ہے نا۔ آج بھی امام کے سینے پر شہزادہ سو رہا ہے، ایک گھوٹ پانی کا سوال تھا، ایک گھوٹ پانی کے لیے جلتی ہوئی زمین پر رکھ کے پیچھے ہٹ گئے۔ اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس شیرخوار نے کیا کیا، اس شیرخوار نے کیا کیا، اس کے لیے ایک گھوٹ پانی کا سوال ہے، یہ جاں بلب ہے۔ روایتوں نے لکھا جس وقت جیسے جب مچھلی بالکل آخری وقت ہوتا نا، وہ بالکل دم توڑی ہوتی ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو لکنزہ شاید کہا گیا، اس میں وہ منہ کھول اور بند کرتی ہے، وہ کیفیت بچے پہ طاری ہوئی کہ وہ منہ بند کرتے تھے اور کھولتے تھے، یعنی پیاس کی شدت تھی اور دم توڑ رہے تھے۔ وہ کیفیت تھی کہ امام نے کہا ایک گھوٹ پانی دے دو، اور اس کے بعد حرملہ کے تیر سے آپ جو ہے وہ مظلوم کے ہاتھوں پہ ذبح ہوئے، اس تیر سے، اتنا بڑا تیر تھا۔ تو میں وہ سوچ رہا تھا کہ جہاں پر ایک گھوٹ پانی کا سوال کیا وہ پانی نہ ملا، نہیں دیا یزیدیوں نے، کسی نے نہیں دیا۔ آج پانی کا اسپرے ہو رہا ہے شدت کو کم کرنے کے لیے، اور چونکہ یہاں کا پانی نمکین ہے تو اس ٹیوبز میں چل نہیں سکتا، جم جائے گا، تو اس پہ منرل پینے کا پانی اسپرے کیا جاتا ہے۔ اب آپ اس نقطے پہ غور کیجئے گا، اس کو ٹھنڈا کر کے، کیوں گرمی تھی اصولاً ٹھنڈا پانی دینا چاہیے تھا اور پینے لائق پانی دینا چاہیے تھا، نہ ٹھنڈا دیا نہ پینے لائق دیا، پانی ہی نہیں دیا۔ خدا نے کیا کیا، اس پانی کو جناب علی اصغر کے نام پہ بہا دیا، یہاں عزاداروں کے پیروں میں بہا دیا کہ وہ ٹھنڈا بھی ہے بہت اچھی اور پینے کا بھی ہے۔ اور آج پوری کربلا میں تمام گلی کوچہ اور تمام روڈ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے جوتوں پہ پانی نہ ہو۔ دیکھیے اتنا پانی برسایا جا رہا ہے گرمی کو کم کرنے کے لیے، لاکھ وہ اس بہانے سے برسایا جا رہا ہے، مگر چونکہ ان کو نہیں ملا تھا تو خدا نے کہا کہ یہ ہے، یہ لو، زائرین کے قدموں، اب زائرین کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً اے علی اصغر، جو تمہاری طرف آئے گا، جو تمہاری پیاس کو یاد کر کے آئے گا، ہم اس کے سر سے لے کے پیروں تک اس پر اسی پانی کا اسپرے کروائیں گے۔ بہت اچھی بات آپ نے، یہ بہت عمدہ بات کہی، حقیقت بھی ہے۔ دیکھیں امام مظلوم نے اپنے پورے کنبے کی قربانی دی، اتنی اذیتیں، اتنی سختیاں، اتنے ظلم سہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے اس دین کے لیے۔ لیکن اللہ نے بھی کہا کہ اب حسین تیرے ماننے والے، تیرے چاہنے والے تیرے نام پر اس قدر، جو آپ نے پیاری بات کہی ہے کہ دیکھو آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بڑی باریک باتیں بعض ہوتی ہیں، اس کو غور کرنا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہاں اس مسیرے کے اندر، خدا کی قسم ایک ایک چیز خدا کے رازوں میں سے راز ہے، ایک چیز۔ جن چیزوں کو روکا گیا تھا، جن چیزوں کو اہل بیت سے روکا گیا، خدا نے اس کی
اس کے یعنی حدیں تمام کر دیں. ملک جنگ زدہ، ضیافت کا انتظام ایسا کہ لوگوں کے شکم میں جگہ نہیں ہے اور لوگ ہاتھ جوڑ لیں گے. نجف سے لے کے دسترخوان کربلا تک اور ہر گلی کوچے میں دیکھ لیں بھی آج بھی اور نظر و نیاز 10 بار کہنا ہوتا ہے کہ تفضل. جی معذرت، دیکھیے ان کے نام پر کس قدر سمجھے. شکراً. مگر وہ دیے چلے جا رہے ہیں. مختلف کہاں سے آ رہا ہے؟ جی جی کہاں سے آ رہا ہے؟ تم بھوکا رکھو گے، تم رسول کے فرزند کو بھوکا رکھو گے، تم رسول کے فرزند کو پیاسا رکھو گے، اس کی طرف جو بڑھے گا ہم اس کو سیر کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ گلی حسین کے گردن پہ نہیں چلی، یہ چھری یہ خنجر پیغمبر کے گردن پہ چلا ہے. بے شک بے شک بے شک. اس نے پیغمبر کے گردن کو کاٹا ہے. یہ رگیں امام حسین السلام کی جو سوکھی گلے جو رگیں کاٹی ہیں، یہ صرف امام حسین السلام کی نہیں کٹی، یہ پیغمبر کی گلے کی رگیں کاٹ دی امت نے. تو کیسے نہ خدا اس ذکر کو باقی رکھے. میں کلام سنوں پھر اس پر آتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے کیسا. میں کلام سنوں گا کوئی آپ سے. بے شک میں چاہتا ہوں اس وقت شب اربعین ہے، جتنا مولا کا ذکر ہو. میں اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ کچھ اشعار نوحے کی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ شب اربعین ہے. شہزادی زینب کا ذکر اربعین کے حوالے سے پوری دنیا میں اربعین منایا جا رہا ہے. ہر ملک میں، ہر شہر میں، جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے. ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستان حسین، ہر دل میں ہے بنا ہوا تیرا مکان حسین. آج امام مظلوم کو مختلف انداز سے لوگ یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. میں بھی آج اس وقت شہزادی زینب کے حوالے سے ایک نوحے کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. بسم اللہ. بولی زینب کہ مر گیا بھائی، بولی زینب کہ مر گیا بھائی، چھٹ گیا مجھ سے شیر سا بھائی. بولی زینب کہ مر گیا بھائی، ظالموں نے جلا دیے خیمے، ظالموں نے جلا دیے خیمے، کر دیا ہم کو بے دار بھائی. بولی زینب کہ مر گیا بھائی. ارے کوئی مولس نہ کوئی یار ہے، کس کو جنگل میں دوں صدا بھائی. بولی زینب کہ مر گیا بھائی. اور کیسے سمجھاؤں میں
سکینہ کو دے رہی ہے تمہیں صدا بھائی بولی زینب کہ مر گیا بھائی ارے سن کے زینب کے درد کے نالے آئی آواز لٹ گیا بھائی بولی زینب کہ مر گیا بھائی ارے ہائے چادر اتر گئی سر سے ہائے چادر اتر گئی سر سے تم سے شرمندہ ہو گیا بھائی بولی زینب کہ مر گیا بھائی لاش عباس تھر تھرانے لگی جب بھی زینب نے دی صدا بھائی بولی زینب کہ مر گیا بھائی چھٹ گیا مجھ سے شیر سا بھائی السلام علیکم یا ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہ اکبر بہت ہی پردرد کلام سلیم بھائی بہت ہی پردل کلام اور حق یہی ہے کہ شب اربعین جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ کو پرسہ دیا جائے آج ان کو دونوں بھائیوں کا پرسہ دیا جائے ان کے دو بچوں کا پرسہ دیا جائے کس طرح سے ان کو کشاں بکشاں پھرایا گیا کہ دیار دبہ دیار پھرایا گیا کن کن مناطق سے کن کن راستوں سے کن کن بیابانوں سے کن کن صحراؤں سے کہاں کہاں یعنی حتیٰ کہ ترکیہ تک لے گئے بالابک لبنان تک لے گئے یہاں سے سیدھا راستہ تھا مگر گھمایا جتنی اذیت ہو سکتی تھی اہل بیت کو دی امت نے اور اس کے بعد یزید کے دربار میں پہنچایا اب یقین کریں میں بار بار اس بات کو جب تک زندگی ہے میری جب تک میری سانسوں میں سانسیں میں اس کو دہراتا رہوں گا اس بات کو کیونکہ یہ بات نوجوانوں تک جانی چاہیے بچوں تک جانی چاہیے اور تمام اقوام تک یہ میسیج ہمارا جانا چاہیے مختلف زبانوں کے ساتھ کہ
ایک فطری سی بات ہے کہ انسان کے سامنے اگر اس کا پورا کنبہ قتل کر دیا جائے، ایک لاش اگر انسان اپنے عزیز کی دیکھتا ہے تو کئی دن وہ ایک مینٹل ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے گفتگو نہیں کر سکتا، بے شک، نہ کہ تمام جوانان بنی ہاشم کے سر ان کے سامنے ہوں اور مسلسل 7 نیزوں پہ چل رہے ہوں اور راستے بھر ظلم ہو رہا ہو اور جگہ جگہ مختلف اذیتوں کا سامنا ہو، بار بار یعنی میموریز ہوتی ہیں نا، بار بار اپنے بھائی کے سر کو دیکھتی ہیں، پوری زندگی یاد آتی ہوگی نا، پوری بچپن سے لے کے پوری زندگی یاد آتی ہوگی اس خستگی کے میں عالم میں، اس خستگی کے عالم میں، اس غم کے عالم میں دربار میں پہنچے۔ وہ بیچ کا میں سب مائنس کر دیتا ہوں کیونکہ ایک طویل معاملات ہیں باب الساعت کے اور اس کے، میں اس جگہ پہ پہنچنا چاہ رہا ہوں جو 40 سے مربوط ہے، جو 40 سے مربوط ہے سلیم بھائی، کہ وہاں پر جب وہ پہنچتی ہیں اور یزید اللعین گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ یہ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ مجھے تجھ سے کلام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کو بھی لگا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، یعنی کہ کیونکہ وہ جانتا تھا، تو اس کو جب کہا کہ اپنا تو لقائق ہمارے آزاد کیے ہوئے غلام کے فرزند اور ہاں قوت دیکھیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں نا قوت گویائی نہ رہے، قوت کلامی مخفوض ہو جائے، قوت گویائی نہ رہے، وہاں پر خطبہ ایسا کہ سب کچھ انتظام اس کا تھا، کاتب اس کے، کتاب اس کے، صحافی اس کے، درباری اس کے، لشکر اس کا، عسکر اس کا، سب کچھ، اور قلم جب چلے تو جو شہزادی نے کہا وہ چلے، اور آج بھی خطبہ موجود ہے، جو اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی اور اس کو بتایا کہ ہم قیدی باغی نہیں ہیں، تم آل رسول کو قید کر کے لائے ہو، جس کے تم دندان مبارک سے، اسنان مبارک سے تم گستاخی کر رہے ہو، وہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور میں ایک رسول کی بیٹی ہوں، میں ان کی نواسی ہوں۔ یہ جو قیدی کھڑی ہیں یہ سوائے علی الشام، یہ رسول اللہ کی نواسی ہیں۔ تب لوگ حیرت زدہ ہو گئے، فرد حیرت میں پڑ گئے، پھر چیلنج دیا، اب وہاں میں پاشنا چاہ رہا تھا کہ شب 40 ہے، ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں شب 40 ہے، تب کہا چیلنج دے کر آج ان کیمروں کو دیکھیں، اسٹوڈیو کو دیکھیں، عزاداروں کو دیکھیں، حرمین کو دیکھیں، اور اس پر چڑھتے ہوئے یہ چراغ دیکھیں، جلتے ہوئے یہ روشنی دیکھیں، یہ شان و شوکت دیکھیں اور حمیت دیکھیں، اور اس کے بعد ان 2 جملوں کو دیکھیں۔ پورا خطبہ بہت بڑا ہے، صرف 2 جملوں کو دیکھیں، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ شہزادی کا جو رابطہ تھا خدا کے ساتھ وہ کتنا قوی تھا، قوی تر تھا۔ شہزادی قسم کھا کے کہتی ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے ان اہل بیت کو، قسم کھا کے کہتی ہیں، انفسائز کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ بات، کہا کہ فواللہ لا تموت ذکرنا، فواللہ لا تموت ذکرنا، فواللہ لا تمیت وحی ہے نا، نہ تو ہماری وحی کے اثر کو ختم کر سکتا ہے، اس میں تعطل پیدا کر سکتا ہے، نہ تو ہمارے ذکر کو روک سکتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کو اس کو تو نہیں روک سکتا، ہمارے پیغام کو پھیلنے سے نہیں روک سکتا۔ آج اب اس مجمع پر نظر کریں، ان کیمروں کو دیکھیں، ان اسٹوڈیو کو دیکھیں، حرمین کو دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گا تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اس وقت نشر صرف منابر سے ہوتا تھا، بے شک منابر سے ہوتا تھا، اس وقت صرف ممبروں تک یہ میڈیا محدود تھا۔ آج کہاں تک گیا، اور جہاں تک جائے گا حسین ابن علی کی مظلومیت کی صدا جائے گی، حل من ناصر ینصرنا کی صدا جائے گی، اور جواب میں لبیک یا حسین کی صدا آئے گی۔ تو یہ کمال ہے صاحب، شہزادی کا جو رول ہے، حقیقت یہ ہے، ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علی بھائی، وہ کہتے ہیں کہ حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا، یا علی یا علی، حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا، حسینیت کو بچانے کا نام ہے زینب۔ دیکھیے جب وہ امام، اب سوچیں کہ شام کا وہ وقت، اور جب وہ کہا گیا کہ ہم آپ رہا کر رہے ہیں جناب زینب کو، امام زین العابدین سے کہا گیا کہ ہم رہا کر رہے ہیں، تو شرائط رکھی انہوں نے رہا ہونے کے پہلے۔ کہیں نہیں دیکھا جاتا کہ جب کسی کو قید کیا جائے وہ شرائط رکھے جو قیدی ہو۔ خوبصورت بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، ہم ایسے رہا نہیں ہونے گے، ہم رہا ہوں گے کہ ہمیں ایک گھر چاہیے، ہم اب تک روئے نہیں ہیں اپنے بھائی کو، ہمیں ایک گھر چاہیے، ہم وہاں بیٹھ کے روئیں گے، اور ہمیں اگر کوئی پرسہ دینے آ رہا ہے تو وہاں پرسہ دینے آ سکے۔ کس انداز سے فرش عزا بچھایا شہزادی زینب نے، آج دیکھیے جگہ جگہ گھر گھر فرش عزا بچھ رہا ہے، مولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ جناب زینب کا کام ہے۔ پہلی صحیح معنوں میں صحافت میں ایک
सबसे बड़ा काम जो किया है वो शहजादी ज़ैनब ने किया है। करबला करबला खत्म हो गई थी, करबला में मुनकर ज़ैनब न बोल। बेशक। तो जनाब करबला में ख़त्म हो जाती अगर जनाब ज़ैनब ना हो। बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी शख्सियत आई, बात का इसमें बड़ा एहतराम, काबिल एहतराम है, क्योंकि जो बनी हाशिम थे वो भी आए, इमाम को मशवरा दिया कि आप औरतों बच्चों को न ले जाएं। निगाह इमाम मज़लूम, निगाह इमाम मज़लूम, निगाह इमाम, निगाह मासूम, क्या कहा कि आपका मशवरा सर आँखों पर, आपका मशवरा सर आँखों पर, मगर जो मेरी निगाह देख रही है आपकी निगाह नहीं देख रही। अगर जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा हमरा ना होती करबला खत्म हो जाती। बेशक करबला नहीं, पता ही न चलता हुआ क्या है, हुआ क्या। तो देखिए क्या इमाम क्या देख रहे थे। अल्लाह अकबर। इसी वजह से अपनी बहन को लेकर चले, बच्चों को लेकर चले। और एक और चीज़ इस पर मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि शब अरबईन है जी, और जब भी वफ़ा का ज़िक्र होता है, जुरात का ज़िक्र होता है, दिलेरी का ज़िक्र होता है, शुजाअत का ज़िक्र होता है, तो जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम वाज़े तौर पर लिया जाता है। बाद हुसैन इब्न अली, बाद अमीरुल मोमिनीन, अशजउन नास, तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा जरी कोई है तो इब्न अमीरुल मोमिनीन मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। अगर आपने यही तमाम खुसूसियात किसी खातून में देखनी है, बिन्त अली, कुर्बानी में, सेक्रीफाइस में, सब्र में, इबादत में, हल्म में, गुफ्तार में, कलाम में, शुजाअत में, मिस्ल अब्बास, अल्लाह अकबर, मिस्ल अबुल फ़ज़ल अब्बास। बेशक बेशक, क्या आपने जिक्र किया है। और मुझे टूटा हुआ नेज़ा जो लेकर आई शब आशुरा, सवार वहाँ रुक जाओ, आप देखें वहाँ से जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा ने काम शुरू किया है। वहाँ से आप जो है वो आपकी शुजाअत, आपका सब्र, आपका यानी रास्ते भर तहज्जुद भी खता नहीं हुई। फिर जब कहा कि तुम्हें, अच्छा मलून इस्तदलाल कुरान से कर रहा है जी, पहले कह रहा है कि लाइबत बनी हाशिम बिल मुल्क, कि बनी हाशिम ने ढोंग रचाया कि ना कोई फरिश्ता आया ना कोई वही आई। जब तुम कुरान को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, किसी चीज़ को नहीं मानते, तो कुरान से इस्तदलाल क्यों करते हो हैं? यानी कि फिराडिया कुरान से इस्तदलाल कर रहा है कि खुदा ने हमको इज्जत दी, तुमको माज़अल्लाह। तो शहज़ादी ने उस पर क्या फरमाया? शहज़ादी ने उस पर उसको मुँह तोड़ जवाब दिए ना फिर कि मतलब कुरान से इस्तदलाल कर रहा है। मा राइतु इल्ला जमीला, मा राइतु इल्ला जमीला, हमने सिवाय खुदा की तरफ से खूबसूरती के कुछ देखा ही नहीं है। क्या बिल्कुल, हमारे पास चंद दकीक़े जो हैं क़िबला, मुझे इस वक्त अली भाई मीरानीस का वो एक बंद याद आ रहा है। जब ये इमाम मज़लूम जब भी सवार होते थे घोड़े पे, तो मौला अब्बास बैठ जाते थे घुटनों के बल और हाथ रखे के जिस पर कदम रख कर मौला सवार होते थे। और जब इमाम मज़लूम जा रहे हैं मुख्तल को, तो जब मौला अब्बास रहे, न हज़रत अली अकबर रहे, न अनु मोहम्मद रहे, न जनाब कासिम रहे, घोड़े पे सवार होना चाहते हैं, तो क्या कैफियत को मीरानीस कहते हैं उस जब के चले बाद दोपहरन को न था कोई के जो थामे रकाबे तोसन को, सकीना पकड़े खड़ी थी अबा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, नास रहा था कोई शाह करबला को, और फकत बहन ने किया था सवार भाई को।
در خیام پا اہل حرم بلکتے تھے، زمیں پا عابد بیمار سر پٹکتے تھے، بہن جو روتی تھی مڑ مڑ کے شاہ تکتے تھے، زبان خشک تھی کچھ بات کر نہ سکتے تھے، پکارتے تھے حرم شاہ نامدار، چلے حسین مرنے چلے اور ہم کو مار چلے، حسین جب کہ چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ۔ بہت ہی پردرد کلام شب اربعین کے حوالے سے، یقیناً یہ قیامت کی شب ہے، یہ شب عاشورہ جیسی ہے، زندہ ہو گیا مومنین کا غم۔ کم ہی کب ہوا تھا، مگر تاریخ کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ آج چہلم کی شب ہے، مظلوم کا چہلم ہو رہا ہے، سر و سینہ پیٹا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ اس وقت تو اس طرح سے حرمین کو گھیر کے ماتم ہو رہا ہے جس طرح یعصوب کے گرد اس کی شہد کی مکھیاں جمع ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل حقیقت، بالکل اس طرح سے، یعنی کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، اس طرح سے ماتم، صدائے حسین آ رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ خدا نے اس ذکر کو کس قدر بلند کیا، کس قدر بلند کیا، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی حد نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک، ان کے اوپر جو مصیبتیں ان لوگوں کی وجہ سے آئیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے صبر کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے شکر بجا لانے کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی خالق کے ساتھ محبت کے اس رابطے کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے قرآن کے ساتھ ان کے رشتے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ورنہ آپ نے کبھی سنا کہ کسی کا گلا کاٹ دیا گیا اور اس کے لبھائے مبارک تلاوت کریں؟ یہ مثال پیغمبروں میں بھی نہیں ملتی، پیغمبروں میں بھی نہیں ملتی کہ کسی کا سر کٹا ہو اور لبھائے مبارک تلاوت کلام پاک کر رہے ہوں۔ یہ امام حسین السلام کا رشتہ قرآن کے ساتھ تھا، قرآن صامت و قرآن ناطق، بے شک بے شک بولتا ہوا قرآن ہے۔ تم کیا سمجھ لو سر کاٹ لو گے تو ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں گے؟ یہ سر جدھر جائے گا پیغام دے گا۔ اللہ، ہمارے پاس چند دقیقے موجود ہیں اور ہم آخری 4 منٹ ہیں، جی میں چاہوں گا کہ کوئی کلام۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت خمار بارہ بنکھوئی کے مجھے 2-3 شعر یاد آ رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ سربعین کے موقع پر کربلا محلہ میں ہم موجود ہیں تو کیوں نہ ان کے اشعار اس وقت میں آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ خمار صاحب کہتے ہیں کہ حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں، حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ، کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ اور کیا خوبصورت شعر کہا ہے جس کے لیے میں نے اس وقت آپ کو زحمت دی، شعر سنانے چاہتا ہوں کہ کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے، ایک نواسے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر، ایک نواسے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے، قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، ہائے ہائے اللہ، قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، شام ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شام ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا جناب حر کا ذکر بھی اس وقت، اللہ بالکل ہو جائے، بالکل ہو جائے، ان کا کریکٹر اور ان کا کردار بھی اچھا حر مسلسل بنائے جا رہے ہیں، جی حر بنائے جا رہے ہیں، مسلسل حر بنائے جا رہے ہیں۔ ان کا تو نام آ گیا کیونکہ وہ پہلے شہید بھی ہوئے اور حر کو آزاد بھی کیا، تو وہ تو ان حروں کے سردار ہوئے، مگر حر بنانے کا سلسلہ تھما نہیں ہے، ہر وقت حر بن رہے ہیں،
میں اسی حوالے سے 4 مصرے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ حر بنائے جا رہے ہیں کہ اور جگہ جگہ پوری بستیوں میں عزا خانے اور جسے کہا جائے کہ حسینیہ اور امام بارگاہیں ہیں. عزا خانے کا دیکھو در کھلا ہے, عزا خانے کا دیکھو در کھلا ہے, سکون اس در پہ آ کر ہی ملا ہے. یہاں پر حر بنائے جا رہے ہیں, یہاں پر حر بنائے جا رہے ہیں, جو اس سے دور ہو وہ حرملا ہے, جو اس سے دور ہو وہ حرملا ہے. یقیناً اس سے دور ہونے والا ایک حرملا ہی ہو سکتا ہے. اور امام خدا کی لعنت حرملا پر کا جب ذکر آتا ہے تو جناب حر یعنی ایک رات میں چند گھنٹوں میں دیکھیے تقدیر بدل دی. اللہ حر علیہ السلام ہو جاتے ہیں, امام ہے. اللہ بالکل بالکل. دیکھیے آپ, اور جی چاہتا ہے کہ جناب حر کا ذکر ہونا چاہیے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ امام مظلوم کی شہادت کے ایام کا آنا اور پوری دنیا میں جو ایک عجیب سی, ہم تو ہندوستان کا میں ذکر کروں علی بھائی, کہ ہر شہر میں ہر بستی میں جو بڑی خوبصورت بات اس پر آیت اللہ خامنئی رہبر معظم نے کہی کہ ایک تو ہوتا نہیں کہ عزاداری محرم, کہا کہ عزاداری کی بھی یعنی خوشبو, وہی میں کہنا چاہ رہا تھا, وہ آپ نے بالکل عزاداری کی خوشبو. جب آپ سیاہ پردے, پرچم سیاہ, پوشاک سیاہ لٹکاتے, اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. عزا خانے سجائے جا رہے ہیں, پرچم لگائے جا رہے ہیں, اس کی اپنی عزا خانے کی خوشبو ہوتی ہے. یہ رہبر انقلاب نے کا یہ جملہ ہے کہ انہوں نے کہا عزا خانوں کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. بہت اچھی بات آپ نے مکمل کر دی. میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیفیت لفظوں میں بیان صحیح معنوں میں کی نہیں جا رہی, لیکن آپ نے آیت اللہ کا ذکر کر کے اور ان کا حوالہ دے کر بڑی اچھی بات کہی ہے. حقیقت یہی ہے, عزاداری کی اپنی خوشبو ہے. بالکل بالکل, اس کی خوشبو ہے, حسینیات کی اپنی خوشبو ہے. اللہ بالکل. تو وہ ایام عزا کا آنا اور پھر 40 تک کا وہ سفر سلسلہ, اور کہ 8 ربیع اول تک ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس ذکر سے تمام فضا میں جو ایک عجیب سی معطر ہو جاتی ہے فضا, اور اس میں کوئی اچھا 10 لوگ کہیں جمع ہو جائیں اور حبس ہو تو انسان کے سویٹنگ سے اسمیل ہوتی ہے. اور یہ ایک اوپن چیلنج ہے, جس کو یقین نہ آ کے دیکھ لے. ازدحام میں چلا جائے, مختلف ملکوں میں چلا جائے, جہاں پر ماتم ہو رہا ہے, اب کہیں پر بھی نہیں ہے. پسینے میں نہا رہے ہیں, سینہ زنی ہو رہی ہے صاحب, اور اس میں کوئی یہ اہل بیت علیہ السلام کا ایک روایت بھی ہے کہ جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوگا وہاں پر یہ ذکر اہل بیت سے شفا لوگوں کو ملے گی. جو اس میں سانس لے رہے ہیں اس میں شفا ہے. اہل بیت کا ہمارا ذکر ہونا, شفا ہونا, ہمارا ذکر شفا ہے. جہاں پر ذکر ہوگا وہ معطر ہو جائے گا, وہاں سے جو جراثیم ہے اور یہ تمام چیزیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا, معطر ہو جائے گا. اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو یعنی کمال ہے. مطلب اتنی چیزیں ہیں, ٹرانسمیشن مختصر ہے, چیزیں اتنی ہیں, کس کو شامل کروں کس کو نہ کروں. امام حسین السلام کا فیض ہے بس اتنا, بس مولا کو دیکھ کے وہ یہی کہتا رہا کہ مولا, بس مولا آپ کی کیا بات ہے, مولا آپ کی کیا بات ہے. بالکل آپ پہ آخر میں علی بھائی 4 مصرے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کے بعد جیسا آپ چاہیں کہ بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں, یہ ایسا کام ہے ہم جس کو صبح و شام کریں. ستم کے منہ پا تماچا ہے یہ عزاداری, پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں, پیام زینب. تو جناب زینب کے اس پیام کو عام کرنا ہے, اسی مقصد سے ہم اس وقت بیٹھے بھی تھے, آپ سے گفتگو ہوئی. اور یہ 40 حکم ہے کہ 5 منٹ ہمارے پاس ہیں ابھی مزید, تو جتنا ایک منٹ ایک سیکنڈ بہت اہم ہے, کیونکہ اس میں جتنا آپ اپنے نام اعمال کو مزین کر سکتے ہیں, اس کو صحیفے کو مزین کریں سید الشہداء کے ذکر سے, وہ کم ہے. تو تھوڑی سی کربلا پہ اور بات ہو جاتی ہے, اور 1 منٹ بات کر کے کچھ کلام پہ اختتام کروں گا کہ کوئی ایسا کلام پڑھیے گا کہ جس میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ کے ذکر ہو. اور چونکہ 40 ہے, ہم شہزادی
کی بارگاہ میں عزادار ہیں، ان کو پرسہ دینے آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، کیونکہ آپ نے اس پوری محنت کو، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچایا، پورا دین، بار بار قرآن نے کہا کہ عند اللہ الاسلام، عند اللہ الاسلام، چاہے وہ شریعت موسوی ہو، شریعت عیسوی ہو، عند اللہ الدین الاسلام، میں نزدیک اسلام ہی تھا۔ تمام پیغمبروں کی محنت کو بچایا حسین ابن علی نے، اور حسین ابن علی کی محنت کو بچانے والی کا نام ہے جناب زینب کبریٰ۔ آپ پہ ہمارا سلام، آپ پہ ہمارے آل اولاد مال جان سب فدا شہزادی آپ پہ، جو کام آپ نے کیا، اللہ اکبر، اللہ آپ کو ہی زیبا دیتا تھا، آپ یعنی بنت علی ہی کر سکتی تھی اور کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ بالکل آخری ہمارے پاس 3-4 منٹ اور الوداعی کلام۔ میں اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنا کلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت ایک میں نے پہلے شروع میں گفتگو میں بھی شری خان صاحب کا ذکر کیا تھا، تو مجھے اجازت دیں کہ میں چھنو لال دلگیر کا ایک سلام جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ سلام یوں تو ہم ناصر جہاں صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس انداز سے پڑھ دیا تھا کہ انہیں بھی ہم دعا دیتے ہیں کہ پروردگار ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے، کیونکہ انہوں نے اس انداز سے پڑھا ہے جی، اور وہ میں چھنو لال دلگیر، پنڈت چھنو لال دلگیر کا وہ سلام آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ بھیا تم گھر جا کہ کہاں پائے گی زینب، گھبرا کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پا ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں جناب سید سلیم امروی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تشریف لائے، اور بہت ہی نورانی محفل آپ کے ساتھ رہی، آپ کے
آپ شاعر بھی بھائی ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہرحال اس لائق سمجھا کہ مجھے اس اہم محفل میں شریک کیا. بہت شکریہ آپ اور کا. ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے جزاک اللہ بھی، انشاءاللہ. خصوصی طور سے چینل کے لیے بھی، اور تمام مومنین جو یہاں آنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ. مولا ایک بار تمہیں اربعین کے موقع پر ضرور زیارت نصیب. جزاک اللہ. تو ناظرین، اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے شب اربعین کربلا المقدسہ سے، دونوں شہزادوں کے حرموں کے درمیان سے. ہماری آپ کی اگلی ملاقات کسی اور پروگرام میں جلد ہوگی. اب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.